گرما گرم تیل کا ابلتا ہوا چھینٹا جیسے ہی میرے ہاتھ پر گرا، میرے لبوں سے بے اختیار سسکی نکل گئی۔ گرم تیل نے میری نازک جلد جلا دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا چھالا بن گیا۔ مگر یہاں کون تھا جو میری آہ سنتا؟ میری چیخیں اس ویران پرانی حویلی کی دیواروں میں ہی گم ہو گئیں۔ ابھی تو مجھے سب کے لیے افطاری بنانی تھی۔ یہ دکھ، یہ جلا ہوا ہاتھ اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہاں کون تھا جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا، جو مجھ پر ترس کھاتا؟ جو تھا وہ تو میلوں دور کسی اور شہر میں تھا۔ جلن کی وجہ سے میری برداشت جواب دے رہی تھی، مگر میں خاموشی سے آنسو چھپائے گرما گرم تیل میں سموسے تل رہی تھی۔ درد سے ہاتھ کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ انگلیوں سے خون رسنے لگا، مگر میں رکی نہیں۔ یہ تھی میری سسرال کی پرانی حویلی، جو اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک آسیب زدہ دنیا جیسی لگتی۔ کہنے کو تو یہ میرا سسرال تھا، لیکن حقیقت میں جیسے جنگل کے درندے انسانوں کی شکل میں میرے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نہ احساس تھا، نہ ہی شرم، بس ظلم اور بے حسی ان کی رگ رگ میں بسی تھی۔ روز دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کب میرا صبر سنا جائے گا، کب میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ افطاری کے لیے میں نے 20 لوگوں کا کھانا بنایا، جس میں دیور، جیٹھ، ان کے بچے اور یہاں تک کہ نندوں کے بچے بھی شامل تھے۔ لیکن سب سے زیادہ خوف مجھے اپنے اس دیور سے تھا، جو روز مجھ پر گندی نظریں ڈالتا تھا۔ رمضان کی مقدس فضاؤں میں بھی اس کے نفس کا شیطان قید نہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں نفس کا شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ آزاد تھا۔ افطاری کے بعد میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ ہاتھ جلنے کے باوجود کام جاری تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے پانی میں برف کی باریک باریک ٹکڑیاں گھل گئی ہوں۔ ایک سرد لہر میرے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی دل تک اتر گئی، میری روح کانپ گئی۔ میں نے نظریں پانی پر جمائیں تو وہ منظر میری سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ موٹر کے پانی میں برف کی ٹکڑیاں؟ جیسے ہی وہ برف میرے جلے ہوئے ہاتھ پر لگی، ایک عجیب سا سکون میرے اندر اتر گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے قریب سے گزرا۔ میری روح تک کانپ اٹھی۔ رات کے اندھیرے میں تھکی ہاری میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حویلی کے دور کونے میں چھپا ہوا میرا یہ کمرہ بس نام کا کمرہ تھا۔ عزت کی حفاظت تو صرف میرا رب ہی کر رہا تھا۔ دروازے پر کنڈی بھی نہیں تھی، بند کرتی تو ذرا سی ہوا بھی دروازہ کھول دیتی۔ راتوں کو نیند مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ دل میں صرف ایک خوف تھا کہ اگر میرا درندہ صرف دیور کمرے میں آ گیا تو میری حفاظت کون کرے گا؟ میں دعائیں پڑھتی، خود پر پھونک کر سونے کی کوشش کرتی۔ آج رات بھی وہی کیا، مگر پھر آدھی رات کو لگا جیسے کمرے میں کوئی آ چکا ہو۔ ہاں، وہ میرا دیور ہی تھا، وہی مکروہ چہرہ لیے، وہی گندی نیت کے ساتھ آیا تھا، مگر اس بار کچھ مختلف ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف قدم بڑھاتا، میں نے اپنے قدموں تلے برف جیسی ٹھنڈک محسوس کی۔ چھونک کر نظر اٹھائی تو پورا کمرہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تھے اور میرا دیور بھی ڈرا سہما اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں شیر کی دھاڑ گونجی، ایسی گرجدار آواز کہ میرا دیور خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ایک پراسرار مگر شدید کرخت لہجے میں آواز آئی، چلا جا یہاں سے ورنہ مار ڈالوں گا۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، چلے جاؤ یہاں سے۔ میری آواز میں خود بھی شدت تھی۔ اس وقت میری آواز معمول سے ہٹ کر کافی چینج تھی۔ دیور دبے قدموں پیچھے ہٹا اور میری نظریں دیوار پر جا ٹھہریں۔ وہاں ایک بڑے سے شیر کے پنجوں کے نشان سب تھے، جو دیور بھی خوفزدہ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر بھاگ گیا اور جیسے ہی باہر نکلا، کمرہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا۔ میں سکتے میں تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ برف، پانی میں برف کے ٹکڑے، اور اب کمرہ برف سے بھرا۔ مگر ایک بات نے مجھے سکون دیا کہ آج کی رات میں بے خوف سو سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کیں، وہی خواب پھر لوٹ آیا، وہی برف سے ڈھکا پرستان۔ وہ ایک خوبصورت برفیلی وادی تھی، جہاں ایک خوبصورت مگر اداس راجکمار سرد ہوا کے جھونکوں میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کچھ کہہ رہا تھا، جیسے مجھے پکار رہا ہو۔ میں خواب میں اس راجکمار سے پوچھ رہی تھی، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ راجکمار نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، یہ برفیلا محل
صرف تمہاری نیکی اور پاک دامنی سے ہی پگھل سکتا ہے، اور تبھی مجھے رہائی ملے گی۔ تمہارے سوا کوئی مجھے یہاں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی، میری آنکھیں یکدم کھل گئیں، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سانسیں تیز تھیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کون ہے جو میری مدد کر رہا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ صبح ہوئی تو میں ہمیشہ کی طرح پھر کچن کے کاموں میں جٹ گئی۔ اچانک دروازے پر وہی برف والا آ گیا۔ باجی، ہاتھ کیسا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور میں چونک گئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے برف لا کر دیا کرتا تھا جو میں فریزر میں رکھ لیتی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا ہاتھ جلا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے، اور اب تو زخم بھی بگڑ چکا ہے۔ وہ سادہ سا گاؤں کا لڑکا تھا، دھوتی باندھے سائیکل پر آتا، مگر اس کی آنکھوں میں عجب کشش تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اچانک میرا دیور ہمیں دیکھتے ہوئے حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور خباثت بھری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے زور سے کھینچا اور سیدھا ساس کے سامنے لے جا کر پھینکا۔ یہ بے حیا عورت برف والے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ چیخا، ہمارا بھائی مرے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اور یہ تو تماشے میں لگی ہوئی ہے۔ میری روح کانپ گئی۔ نہیں ساسو ماں، یہ جھوٹ ہے، وہ تو بس میرا حال پوچھ رہا تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن ساس نے بھی میرا یقین کرنے کی بجائے میرے کردار پر شک کیا۔ غصے میں آ کر اس نے میرا زخمی ہاتھ اور بھی سختی سے دبوچ لیا۔ زخم کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خون پھر سے بہنے لگا۔ دل برداشتہ ہو کر میں کچن میں چلی گئی اور زاروں قطار رونے لگی، مگر پھر اچانک میرے زخمی ہاتھ پر جیسے برف کی سی ٹھنڈک اترنے لگی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کچن میں کوئی نہ تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھ سے بہت قریب کھڑا ہو، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میری سانس رکنے لگی۔ یہ کون ہے؟ میرے دل میں خوف اور تجسس بیک وقت سر اٹھا رہے تھے، لیکن اس احساس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ کا درد جیسے کم ہونے لگا۔ یہ وہی پراسرار طاقت تھی جو بار بار میری مدد کر رہی تھی، لیکن وہ کون تھا اور کیوں میرے آس پاس آ کر مجھے بچاتا تھا؟ میرا زخم جیسے کبھی تھا ہی نہیں، جلن بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ تکلیف کبھی میرے جسم کا حصہ رہی ہی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بے یقینی سے سوچنے لگی، مگر اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ افطاری بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ عجیب سا احساس جو پچھلے دنوں میرے آس پاس منڈلا رہا تھا جیسے ختم ہو چکا تھا، یا شاید میں خود کو یہ یقین دلانے لگی تھی۔ مگر اچانک میرے دیور کی ہوس بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آج تیرا روزہ توڑ کر ہی رہوں گا، تو جتنا مجھ سے دور بھاگے گی اتنا ہی میں تجھے تنگ کروں گا۔ یہ سن کر میرا وجود لرز اٹھا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کچھ تو لحاظ کرو۔ مگر وہ تو میری فریاد سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ قدم با قدم میری طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک کچن کی ساری گرمی سردی میں بدلنے لگی، فضا میں ٹھنڈک تیرنے لگی، چولہے کی آگ بجھ گئی، برتن، شربت کا جگ، حتیٰ کہ پانی تک جم گیا، گویا کچن ایک برفانی صحرا کے مانند ہو گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے سردی کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ میرا دیور وہیں کھڑا رہ گیا، اس کے جسم کا خون جیسے جم چکا تھا، بس اس کی آنکھیں خوفزدہ انداز میں ہل رہی تھیں اور دانت بج رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ سہما ہوا دیور زبان سے بس یہی دہرا رہا تھا، چھوڑ تو مجھے بچاؤ بچاؤ۔ پھر نہ جانے کس پر اسرار آواز نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے کہنے لگا، ہاں میں معافی مانگتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اگلے ہی لمحے جیسے برفانی ماحول ہوا میں کھو گیا ہو۔ گرم ہوا کچن میں پھیل گئی، چولہے پھر سے دہکنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی جو کچھ ہوا وہ صرف ایک چھلاوا تھا۔ میرا دیور مجھے خوف سے دیکھ کر چیخ اٹھا اور بھاگ کر کچن سے نکل گیا۔ اس کی چیخ سن کر سسرال والے دوڑتے ہوئے کچن میں آ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا کر دیا تو نے ہمارے بیٹے کے ساتھ؟ ساس دھاڑی۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں تو بس افطاری بنانے میں مصروف تھی،
اور جب نظر ڈالی تو افطاری میرے سامنے پوری طرح تیار پڑی تھی، جیسے کسی نے جادو سے ہر چیز بنا دی ہو۔ ساس نے مشکوک نظروں سے کہا، کچھ تو گڑبڑ ہے، اتنی جلدی سب کچھ کیسے تیار کر لیا؟ میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، مگر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پھر میری نند نے مجھے مزید پریشان کرنے کے لیے پانی کی ٹنکی بند کر دی۔ تمام برتن ویسے ہی پڑے رہ گئے۔ میں بے بسی سے پانی کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ اگلے روز سحری کا وقت ہو گیا۔ سحری کے بعد میں نے سارے برتن ایک کپڑے میں باندھے اور نہر کی طرف چل پڑی جو جنگل کے کنارے بہتی تھی۔ اب میں وہیں جا کر برتن دھوؤں گی، میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ نہر کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ کر جیسے ہی برتن دھونے لگی، اچانک مجھے لگا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے چونک کر جنگل کی طرف دیکھا۔ درختوں کے بیچ مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر وہ سایہ اب بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا، اور اس سائے میں وہی برفانی احساس شامل تھا جو کچن میں میرے آس پاس منڈلاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میری نظریں بے چین تھیں، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ مگر جیسے ہی میں نے ہاتھ پانی میں ڈالا، کہیں قریب ہی زنجیروں کی کھنک سنائی دی۔ میرے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہی سردی، وہی سناٹا تھا جو مجھے ہمیشہ تب محسوس ہوتا تھا جب میرا دیور مجھے اذیت میں مبتلا کرتا۔ برتن میرے ہاتھوں سے پھسل گئے۔ میری نظریں خود بخود اس درخت کی طرف اٹھ گئیں جہاں سایہ دیکھا تھا۔ ڈر اور تجسس نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس درخت کی طرف بڑھنے لگی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی پیچھے سے دیور اور جیٹھ کی آواز آئی، او لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہے؟ کس سے مل رہی ہے؟ میں نے جھونک کر پیچھے دیکھا، یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں بس برتن دھونے آئی تھی۔ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور تنزیہ ہنستے ہوئے بولے، کہاں ہے برتن؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کہیں ہمارے بھائی سے نظر بچا کر یہاں گل کھلا رہی ہے؟ سچ بتا دے۔ میرے دل پر گویا کسی نے چاقو چلا دیا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کو مجھ پر اعتبار کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن ان لوگوں کے چہروں پر شک اور نفرت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ تو کچھ چھپا رہی ہے۔ اب ہم تجھ پر نظر رکھیں گے، تو ہماری حویلی کی عزت ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پریشانی نے میرے حواس معطل کر دیے۔ کیا کروں؟ کس سے مدد مانگوں؟ میں خاموشی سے برتن سمیٹ کر واپس حویلی چلی آئی۔ کمرے میں آ کر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اماں کی طبیعت خراب ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ علاج کروا سکوں۔ یہ خیال مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ اماں کے پاس چلی جاؤں۔ رات اندھیری تھی، میں جنگل کے راستے اماں کے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے سنسان تھے اور درختوں کے سائے میرے قدموں کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک پھر وہی زنجیر کی کھنک سنائی تھی، لیکن اس بار آواز مزید قریب سے آئی، جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص میرے آس پاس چل رہا ہو۔ کون ہے؟ میں گھبرا کر رک گئی، ادھر ادھر دیکھا، مگر جنگل میں صرف خاموشی اور درختوں کا سایہ تھا۔ پھر نظر نیچے گئی تو میں سکتے میں آ گئی۔ میرے پیروں کے گرد برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ برف یہ کہاں سے آئی؟ میرے ارد گرد زمین گیلی تھی، لیکن وہ برف ایسے جم رہی تھی جیسے سردیوں کی کوئی رات ہو، حالانکہ یہ رمضان کی گرم رات تھی۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے کو تھی اور میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ آخر میرا برف سے کیا تعلق تھا؟ جہاں بھی دیکھتی ہر طرف برف ہی برف نظر آتی، وہی برف جو ہر مصیبت میں مجھے بچاتی آئی تھی۔ جب میرا ہاتھ چل چکا تھا، برف نے ہی تو بچایا تھا۔ جب میرا دیور مجھے چھونے قریب آیا تھا، تب بھی برف ہی بیچ میں آ گئی تھی۔ اب بھی دل کے کسی کونے میں امید تھی کہ شاید اس بار بھی برف میری محافظ بن جائے۔ یہی سوچ کر میں نے جھک کر زمین پر پڑے ان برف کے ٹکڑوں کو چنا، لیکن جیسے ہی وہ میرے ہاتھ میں آئے، وہ برف کے ٹکڑے آہستہ آہستہ چمکتے موتیوں میں بدل گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ موتی چمک رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ 3-4 موتی میں نے جلدی سے اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیوں نہ ان موتیوں کو بیچ کر پیسے اماں کو دے دوں تاکہ اماں کا علاج ہو جائے۔
یہ خیال مجھے بہت اچھا لگا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی مجھے دور سے دیکھ رہا ہے، کوئی جو میرے ہر قدم پر نظر رکھے بیٹھا ہے۔ میری بربادی میرے سائے کی طرح میرے پیچھے چل رہی تھی اور مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ میں تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ اسی خوشی میں اماں کے گھر چلی گئی۔ دل میں سکون تھا کہ اب اماں کا علاج ہو جائے گا۔ اماں، یہ دیکھو، یہ موتی بیچتے نا۔ میں نے خوشی سے اماں کے ہاتھ میں موتی رکھ دیے۔ جو پیسے ملے ان سے اپنا علاج کروا لینا۔ اماں نے حیرت سے موتیوں کو دیکھا اور پریشان ہو کر بولی، بیٹی، یہ موتی تیرے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے جھوٹ گھڑ لیا، اماں یہ تو میری سہیلی نے تحفے میں دیے تھے جب میری شادی ہوئی تھی۔ اماں کی نظریں دھندلا گئیں، جیسے کوئی پرانا زخم تازہ ہو گیا ہو۔ ہاں، شادی، واہ بھر کر بولی، کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ اس دھوم دھام کی شادی کے پیچھے تیری بربادی لکھی ہے، ہم تو کبھی بھی تجھے اس گھر نہ بھیجتے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، کیونکہ اماں سچ کہہ رہی تھیں۔ میری شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اتنی شان و شوکت کہ پورے گاؤں نے دیکھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے سچ کیا چھپا ہے۔ وہی سسرال والوں نے مجھے بھی موتیوں کا ایک سیٹ تحفے میں دیا تھا۔ لوگوں میں چامگوئیاں تھیں، یہ موتی جناتی ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ سسرال والوں کا جنات کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے پوچھتی تو وہ فوراً ٹال دیتا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، ان پر یقین مت کرو۔ میں بھی مان جاتی کہ بھلا آج کل کے دور میں جنات کا کیا تعلق ہوگا، لیکن آج ان موتیوں کی چمک دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ کیا یہ وہی موتی ہیں؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں گونجنے لگا، مگر جیسے ہی اماں کی بیمار حالت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا، میں نے فوراً اپنے سارے وسوسے جھٹک دیے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں نے خود کو دلاسا دیا۔ پھر اماں سے کہا، اماں، یہ موتی کسی جنزادے نے نہیں دیے، نہ ہی کسی جنات کا کوئی قصہ ہے، یہ تو مجھے جنگل میں زمین پر پڑے ملے ہیں۔ بس آپ فکر نہ کریں، انہیں بیچ کر اپنا علاج کروا لینا۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے حویلی لوٹ آئی۔ میرے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جیسے برسوں بعد کوئی امید کی کرن جاگی ہو۔ میری خوشی دیکھ کر حویلی کی وہی پرانی ملازمہ میرے پاس آئی، جو کبھی کبھی اماں کی طرح مجھ پر ترس کھا کر میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ حالانکہ ساس مجھے سختی سے منع کر چکی تھیں کہ ملازمہ سے زیادہ نہ گھلنا۔ وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بی بی جی، آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، کیا راز ہے؟ کوئی خواب پورا ہو گیا ہے کیا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو میری رازدار ہے، کیوں نہ اسے بتا دوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں اماں سے مل کر آئی ہوں اور شکر ہے کہ آج مجھے کچھ ایسا مل گیا جو اماں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ مجھے جنگل میں وہی موتی ملے ہیں جیسے شادی کے دن سسرال والوں نے لوگوں کو تحفے میں دیے تھے۔ اب شاید اماں کا علاج ہو جائے۔ یہ سنتے ہی ملازمہ کا رنگ فک ہو گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑی کانچ کی پلیٹ لرزنے لگی اور بمشکل زمین پر گرنے سے بچی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں حیران ہو کر بولی، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ بی بی جی، یہ موتی عام نہیں ہے، یہ انسانوں کے موتی نہیں ہیں، یہ جنات کے موتی ہیں، جناتی خزانہ ہے یہ۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، جنگل میں ایسے موتی ملنے کا مطلب ہے کہ جنات جو قید میں تھے اب رہا ہو رہے ہیں، وہ آزاد ہو کر اس زمین پر پھر سے اترنے لگے ہیں۔ میں کپ کپاتی آواز میں بولی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہی باتیں ہیں جو لوگ میرے سسرال والوں کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ ملازمہ نے میری آنکھوں میں جھانکا اور سنجیدگی سے بولی، بیبی جی، جو بھی آپ کے سسرال والوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ سب درست ہے۔ وہ موتی، وہ سسرال اور یہ جنات، یہ سب سچ ہے۔ یہ سن کر میرا وجود جیسے لرز اٹھا۔ آپ سے سب کچھ چھپایا گیا ہے، ملازمہ نے خوفناک لہجے میں کہا۔ آپ کی ساس کا جنات سے پرانا تعلق ہے، اسی لیے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دولت، یہ حویلی، یہ سب انہیں جنات کی دین ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری سانس رکنے لگی۔ میں گھبرا کر بولی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسی فضول باتیں ہیں؟ مگر وہ سچائی سے بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ بی بی جی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہاری ساس اور دیور کو اس ویران جنگل کی طرف جاتے دیکھا ہے، تبھی تو شادی میں انہوں نے اندھا دھند پیسہ لوٹایا۔
یہ حویلی ان جنات کی تھی جس پر آپ کی ساس نے قبضہ کیا ہے، اور وہ جن زادہ، وہ قید میں ہے۔ جیسے ہی وہ رہا ہوگا آپ کا پورا سسرال تباہ ہو جائے گا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جسم ساکت، دل جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرے ہونٹ کپ کپائے۔ ملازمہ اور قریب آ گئی۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو خود جنگل جا کر دیکھ لو، لیکن خبردار یہ بات کسی کو مت بتانا ہے کہ تمہاری مدد جنات کر رہے ہیں۔ یہ موتیں جنات کے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ جنات اب آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ جب میں کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ زور سے کھلا۔ سامنے میری نند، دیور اور ساس ڈنڈے لے کر کھڑے تھے۔ میری نند غرائی، آج تو بچ نہ پائے گی، آج تیرا کام تمام کر دیں گے۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف لپکی اور بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر نکل آئی۔ جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو حویلی برف میں بدل چکی تھی۔ پوری حویلی سفید برف میں ڈھکی ہوئی تھی جس سے سرد دھواں اڑ رہا تھا۔ اندر سے خوفناک چیخیں آ رہی تھیں۔ میری ساس، نند اور دیور سردی میں تڑپ رہے تھے۔ میری سانس بحال ہوئی، شکر ہے بچ گئی، میں نے دل میں کہا۔ کچھ دیر بعد برف پگھلنے لگی اور حویلی اپنی پرانی حالت میں آ گئی۔ میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ تینوں بے ہوش فرش پر گرے پڑے تھے۔ اگلے دن نیند میں ہی مجھے احساس ہوا جیسے کسی نے میرے جسم کو رسیوں سے جکڑ لیا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ لگ رہا تھا رسیاں میرے گوشت میں دھنسی جا رہی ہیں۔ آنکھیں کھولی تو ہوش اڑ گئے۔ سامنے میرا دیور اور نند کھڑے تھے جو مجھے باندھ رہے تھے۔ میرا دیور ہنسا، چل اب جنگل چل، تجھے تو وہاں جانے کا بڑا شوق ہے نا؟ جب جنگلی جانور تجھے چیر پھاڑ دیں گے تب سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ بگاڑ کر غلطی کی ہے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر جنگل کی طرف لے جا رہے تھے جب میری نظریں ملازمہ پر پڑیں جو دور کھڑی تھی۔ میری ساس اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ میری ساس ملازمہ کو مار رہی تھی۔ بتا، کیوں ہمارے راز اس لڑکی کو بتائے؟ کیوں زبان کھولی تو نے؟ یہ سن کر میرے دل میں ملازمہ کے لیے ہمدردی ابھری، لیکن میں بھی مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے جنگل کے بیچوں بیچ چھوڑ آئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر واپس لوٹ گئے۔ جنگل میں سناٹا اور درختوں کے درمیان جنگلی جانوروں کی ہولناک آوازیں گونجنے لگیں۔ میرے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی رینگتا ہوا میرے پاس آ رہا ہو۔ دائیں جانب دیکھا تو ایک لمبا خوفناک سانپ پھنکار مارتا اپنا پھن پھیلائے میرے قریب آ رہا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ میری جان حلق میں اٹک گئی۔ میں رسیوں سے خود کو آزاد کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی مگر سب بے سود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی کہانی یہیں ختم ہونے والی ہے۔ سانپ میرے قریب تر ہوتا جا رہا تھا مگر اچانک وہ رک گیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور جیسے ہی میں نے اوپر نظر اٹھائی میرے اطراف ایک سفید روشنی پھیل گئی۔ پھر میرے سامنے ایک برفانی سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ پورے کا پورا برف سے بنا تھا۔ وہ مجھ سے 2 گنا لمبا اور رعبدار سایہ تھا۔ اس کے ہاتھ بھاری زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور چہرہ بالکل انسان جیسا تھا۔ مجھے لگا جیسے زمین میری نظروں کے سامنے گھوم گئی ہو۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ چہرہ کہیں دیکھا ہوا تھا۔ پھر یاد آیا، یہ تو وہی برف بیچنے والے کی شکل ہے جو میں نے حویلی کے قریب دیکھی تھی۔ میرے وجود پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ دماغ بھاری ہونے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، کسی نے میرے ہونٹوں سے پانی لگایا تو میں چونک کر ہوش میں آ گئی۔ آنکھیں کھولیں تو وہی برفانی سایہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میری رسی کھل چکی تھی، لیکن جیسے ہی اسے دیکھا میں پیچھے کو لڑکھڑا گئی۔ خوف کے مارے میری زبان کپ کپانے لگی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اس سے مسلسل گھور رہی تھی۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بولا، میں یہاں تمہیں بچانے آیا ہوں، فکر مت کرو، تم یہاں کسی مقصد سے آئی ہو، قسمت نے ہمیں ملایا ہے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے، وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا مجھے صدیوں سے انتظار تھا۔ یہ سن کر میں حیرت سے ساکت رہ گئی۔ یہ تم کس وقت کی بات کر رہے ہو اور کون ہو تم؟ وہ مسکرایا، تو مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں، کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں، برفانی پرستان کا شہنشاہ، لیکن تمہارے سسرال والوں کا دشمن بھی بن چکا ہوں۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ سامنے وہ جن زادہ جو کسی برفانی ریچھ کے روپ میں تھا، اس کی بھاری آواز میرے وجود میں خوف اتار رہی تھی۔
میں انسانوں کی دنیا کے ایک محل میں رہتا تھا، لیکن جیسے ہی تمہاری ساس کو میرے بارے میں علم ہوا، انہوں نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تم جن زادے ہو؟ میرے لب کپ کپا اٹھے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی کمر اور بازوؤں میں بھاری زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ہمت جمع کر کے پوچھا، تمہاری یہ زنجیریں؟ تم اس دنیا میں کیسے آئے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، تمہارے سسرال والوں نے مجھے قید کر دیا تھا۔ میں اپنی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، اپنی بستی، اپنے پرستان واپس نہیں جا سکتا۔ اب میں صرف اس وادی تک محدود ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ برف بیچنے والا آ گیا جو ہمیشہ میرے گاؤں آتا تھا۔ میں حیرت سے بڑبڑائی، تم وہ برف والے ہو؟ وہ سر جھکا کر بولا، ہاں، وہ بھی میں ہی تھا۔ میری روح جیسے ایک بار پھر زخمی ہو گئی۔ وہ سارے زخم تازہ ہو گئے جو سسرال والوں نے مجھے دیے تھے۔ میں بے اختیار ٹوٹ گئی۔ آنسو بہاتے ہوئے میں نے کہا، ایک میرا شوہر تھا جو میرا ساتھ دیتا تھا، مگر انہوں نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہی تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میری زبان گنگ رہ گئی، زمین میرے قدموں تلے سے سرک گئی۔ اس نے اپنی کمر پر پڑی زنجیروں کو کھینچا۔ میرے پاس وقت کم ہے، رات کے 10 بجے تک میں یہاں ٹھہر سکتا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو شک میں پڑ جائیں گے۔ مجھے جانا ہوگا اور تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ ایک بار پھر بولا، یہ جنگل تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، یہاں رہنا خطرناک ہے۔ تم ایسا کرو، میرے محل میں آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں جھجک گئی، مگر پھر بھی وہ جنزادہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسے ہی میری نظر محل پر پڑی، میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ محل مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا تھا، ہر سمت سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ ایک پل کو تو میں جیسے ماضی میں لوٹ گئی۔ وہ دن یاد آ گئے جب سخت گرمی میں سسرال والے ظلم کرتے تھے اور یہی برف کبھی کبھار مجھے بچا بھی لیتی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم برف میں کیسے رہ لیتے ہو؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ برف دراصل میری قید ہے۔ جتنی زیادہ برف گرتی ہے، میری قید اور سخت ہو جاتی ہے۔ جب میری طاقت کمزور ہوتی ہے تب یہ برف جم جاتی ہے، لیکن جب میری طاقت لوٹتی ہے تو یہ برف پگھلنے لگتی ہے۔ وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اس برف کو بس ایک نیک دل انسان ہی توڑ سکتا ہے، اور وہ انسان تم ہو۔ میرے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ میں تو خود مظلوم ہوں، میں کیسے نیک ہو سکتی ہوں؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، نہیں، تمہیں خود علم نہیں، لیکن میری رہائی صرف اسی شخص کے ذریعے ممکن ہے جو میرے دشمن کے خاندان سے ہوگا، اور اس خاندان میں نیک دل صرف تم ہی ہو۔ میں حیرت سے گمسم رہ گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، لیکن پھر حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرا ایک آنسو برف پر گرا اور اس کے ساتھ ہی برف کی تہہ پگھلنے لگی۔ جنزادہ مسکرا کر بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تمہارے آنسو میری قید کی زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے میرے آنسو برف پر گرتے رہے، ویسے ویسے محل کے اندر کی برف نرم پڑتی گئی۔ مجھے اپنے وجود پر لرزہ طاری ہوتا محسوس ہوا۔ تبھی اچانک جنگل میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً چونک کر بولا، واپس چلی جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں، اگر مجھے دیکھ لیا تو خطرہ بڑھ جائے گا۔ میں برف بن کر جم جاتا ہوں، وہ مجھے جمے ہوئے مجسمہ سمجھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میں تیزی سے محل سے باہر نکلی اور جنگل پار کرتی ہوئی حویلی میں واپس آ گئی۔ میرے ذہن میں اب بس ایک ہی خیال تھا، ملازمہ کہاں ہے؟ میری ساس نے اسے کہاں قید کر دیا تھا؟ میں بے چین ہو کر حویلی کے تہہ خانے کی طرف بڑھی۔ نیچے جاتے ہی کسی کے رونے اور سسکنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی تو منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ ملازمہ زمین پر بیٹھی پیروں میں زنجیروں میں قید ہوئی بری طرح رو رہی تھی، لیکن وہ صرف رونے تک محدود نہیں تھی۔ اس کے سامنے ایک زہریلا سانپ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی سانپ تھا جو جنگل میں مجھ پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن عین وقت پر جیسے ہی جنزادے کا سایہ اس کا جادو پڑا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہی سانپ ملازمہ کے قدموں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی توجہ سانپ کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی تاکہ وہ کسی طرح مجھ پر حملہ کرے اور میں اسے ملازمہ سے دور کر سکوں۔ پھر میں نے جلدی سے ایک لکڑی اٹھائی اور سانپ کے آگے کر دی۔
جیسے ہی سانپ نے مجھے دیکھا اس کی نگاہوں میں عجیب سی جھجک اتر آئی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر اچانک جیسے کوئی اشارہ پا کر پیچھے ہٹنے لگا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ملازمہ نے کانپتی آواز میں ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی جی آپ یہاں سے چلی جائیں، وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے۔ انہیں لگا تھا کہ آپ جنگل میں مر چکی ہیں، لیکن اب اگر وہ آپ کو زندہ دیکھ لیں تو جان لیں گے۔ وہ ابھی آپ کو تلاش کرنے گئے تھے، لیکن واپس یہیں آئیں گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ ہم دونوں اس جگہ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری جان خطرے میں پڑے۔ میں اس کی زنجیریں کھول ہی رہی تھی کہ قدموں کی آواز سن کر میری سانس رک گئی۔ یہ میرا دیور تھا جو اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا، لگتا ہے وہ منحوس لڑکی جنگل میں ہی کسی درندے کا شکار ہو گئی، ورنہ وہاں خالی رسیاں کیسے ہوتی۔ دونوں زور سے کہکا لگا کر ہنسے۔ میرا وقت کم تھا، میں نے جلدی سے ملازمہ کی زنجیروں کو پوری طرح کھولا اور اسے لے کر تہہ خانے کے پچھلے حصے میں چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں اندر آئے اور زنجیروں کو غائب پا کر ٹھٹک گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں گئی؟ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے تکنے لگے اور پھر گھبرا کر باہر بھاگ گئے۔ یہ اچھا موقع تھا، ہم دونوں دبے قدموں وہاں سے نکل بھاگے تاکہ انہیں ہم پر شک نہ ہو۔ حویلی سے باہر نکل کر میں نے سب ملازموں کو جمع کیا اور پوری سچائی بیان کی۔ مجھے وہی جنزادہ دوبارہ مل گیا ہے جس نے جنگل میں میری جان بچائی تھی۔ ملازمہ بولی کہ اگر وہ جنزادہ واقعی قید میں ہے تو آپ ہی اسے آزاد کر سکتی ہیں۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا، لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ میں ہی وہ ہوں جسے اسے بچانا ہے؟ ملازمہ نے آہستہ سے کہا، بی بی جی ایک بار میں نے اپنی مالکن یعنی آپ کی ساس کی باتیں چھپ کر سن لی تھیں۔ وہ آپ کے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ایسی لڑکی کو بہو بنا کر لاؤ جو ہماری غلامی کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ جنزادے کو رہا کر دے، کیونکہ صرف ایک نیک دل لڑکی ہی جنزادے کو رہا کر سکتی ہے، اور وہ لڑکی آپ ہیں۔ میری سانس جیسے رکنے لگی، میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ میری ساس نے جان بوجھ کر مجھ جیسے معصوم چہرے والی لڑکی کو چنا تاکہ میں اس جنزادے کے قریب نہ جا سکوں اور مجھے ان کے کالے رازوں کا علم نہ ہو سکے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے اپنے شوہر کو بھی یہ معلوم تھا، جسے میں اپنی دنیا مانتی تھی، وہ بھی ان سازشوں میں شامل تھا۔ میرے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ملازمہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ رونے کا اب کوئی فائدہ نہیں بی بی جی، اب صرف ایک ہی کام ہے، جان بچانا۔ ہم دونوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ محل تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ ہم جھاڑیوں کی آڑ لیتے دبے قدموں محل سے نکل کر جنگل کے اس پار پہنچے۔ وہاں وہی پرانا برفانی محل تھا جو گرمی میں بھی سرد ہوا دے رہا تھا، جیسے ہماری پناہ گاہ بننے کو بےتاب ہو۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی جنزادہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، تم جتنی جلدی مجھے آزاد کرو گی اتنی ہی جلدی ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ میں تمہیں اپنی بستی لے جاؤں گا جہاں خوشحالی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے قدم خود بخود اس کے قریب جا پہنچے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور زنجیروں کو دیکھا۔ میری آنکھوں سے ٹپکتا ہر آنسو جیسے ان زنجیروں پر گرتا اور زنجیروں کو کمزور کر جاتا۔ پھر اچانک ایک دھیمی سی گونج سنائی دی، زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور لمحہ بھر میں جنزادہ آزاد ہو گیا۔ اچانک محل میں عجیب سا اجالا پھیل گیا۔ برفانی محل اب ایک قلعے میں بدل چکا تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے جب میری نظر جنزادے پر پڑی۔ اب وہ ایک خوبصورت انسان کے روپ میں میرے سامنے تھا، اتنا خوبصورت کہ میری سانسیں رکنے لگیں، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ وہ آگے بڑھا، میرا ہاتھ تھام لیا، چلو ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن میں وہیں رک گئی۔ میں اپنی ماں، اپنے میکے والوں کو کیسے چھوڑ دوں؟ میرے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ سنجیدہ ہوا، کیا تم اب بھی ان ظالم لوگوں کے ساتھ جینا چاہتی ہو جو تمہاری قدر نہیں کرتے، تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ دل سے نہیں، دماغ سے سوچو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آ گیا جب میں پہلی بار اپنے شوہر وقاص سے ملی تھی، وہ دن جب میں کنویں سے پانی بھرنے جا رہی تھی اور اچانک پیر پھسل گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے مٹکا گر کر ٹوٹ گیا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی ایک مانوس آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہ میرا ہونے والا شوہر وقاص تھا، گاؤں کا سب سے خوبصورت اور دلکش لڑکا۔ میں نے جلدی سے چہرہ چھپا لیا اور وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ رکو تو صحیح، اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔
پہلی بار اتنی حسین لڑکی دیکھی ہے، وہ مسکرا کر بولا، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں شرما گئی، دل جیسے تیز تیز دھڑکنے لگا، لیکن فوراً میں نے خود کو سنبھالا، زبردستی اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ راستے بھر میرے قدم تیز ہوتے گئے، پر وہ میرا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ میری گلی محلے تک آ پہنچا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی، سانس پھول چکی تھی۔ جب میں اماں کے پاس پہنچی، اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ رانو، کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ پانی بھی نہیں لائی؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن میں اماں کو کچھ نہ بتا سکی، بس خاموش رہی۔ خوف کے مارے مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ اماں نے جیسے ہی پہچانا کہ یہ تو حویلی والے لوگ ہیں، فوراً انکار کر دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے واپس چلے گئے، مگر دوسرے ہی دن وہ لڑکا پھر آ گیا۔ اس بار اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ میری شہر میں نوکری لگ گئی ہے، میں آپ کی بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، بس ایک موقع دے دیں، میں جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن وہ باز نہ آیا، مسلسل منتیں کرتا رہا۔ پھر نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا کہ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ ان کے سر میں شدید درد رہنے لگا۔ اماں بے بسی سے کہتی، رانو، تم اکیلی بیٹی ہو میری، اگر تیرا فرض ادا نہ ہوا تو رب کو کیا جواب دوں گی؟ آخر کار اماں نے ہار مان لی اور مجھ سے کہا، بس میں چاہتی ہوں کہ تو ہاں کر دے۔ میرے دل میں طوفان اٹھا ہوا تھا۔ میں اماں کے لیے راضی ہو گئی اور جلد ہی میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے اگلے ہی دن میری ساس نے شوہر سے کہا، تمہارا کام مکمل ہو چکا، اب تم جا سکتے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا میں نے واقعی صحیح سنا تھا؟ میں تیزی سے اپنی ساس کی طرف بڑھی۔ اجی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقاص ابھی کہاں جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہماری شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا۔ میری ساس ہنس کر بولی، میرے بیٹے کی تو شہر میں میٹنگ ہے، اصل میں وہ جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو میں نے ہی اسے مجبور کیا کہ بہو لے آئے۔ اب چاہے وہ شہر جائے یا دنیا کے کسی کونے میں، مجھے کوئی غرض نہیں۔ تب جا کر مجھے حقیقت کا علم ہوا، میرے شوہر تو محض ایک کٹ پتلی تھے اور میری ساس ہی سارا کھیل کھیل رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ میرے شوہر تو نیک اور معصوم تھے۔ میں ان سے سچ کہنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کے گھر والوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اسی لیے میں جنزادے کے ساتھ اس کی بستی نہیں جا سکتی تھی۔ میں یہ فیصلہ اپنے شوہر سے پوچھے بغیر کیسے کر لیتی؟ یہ سب سوچ کر ہی تو میں نے جنزادے کی بات کو رد کر دیا تھا، جب وہ بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارا شوہر کس طرح کا انسان ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے اس کی حقیقت پر یقین ہے، وہ معصوم ہے، اس کے گھر والوں نے اسے استعمال کیا ہے۔ جنزادہ ہلکا سا ہنسا، ہاں وہ معصوم ہے، اتنا معصوم کہ اسے تم سے کبھی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ یہ سب تو اس کی ماں کا کھیل تھا، جو چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی سادہ بے خبر لڑکی سے شادی کر لے، اور جیسے ہی تمہارا شوہر تمہیں دیکھ بیٹھا، اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ تم جیسی معصوم لڑکی کو بیوی بنا کر خود آزاد ہو جائے گا۔ میرے چہرے کا رنگ فیکا ہو گیا، دل جیسے سینے میں ڈوبنے لگا۔ نہیں نہیں، میں نے کانپتی آواز میں کہا، میرا شوہر ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جنزادہ قریب ہوا اور سرگوشی کی، تو تمہیں اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے؟ پھر وہ مسکرا کر بولا، چلو میں تمہیں خود اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ محل کی ملازمہ اب بھی وہیں موجود تھی۔ جنزادے نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر محل کی طرف بڑھا۔ چند قدم بعد اس نے کچھ پڑھ کر پھونک مار دی اور یکدم منظر بدل گیا۔ اب میں کسی اور مقام پر کھڑی تھی۔ میرے سامنے ایک پراسرار سیاہ عمارت تھی، جس کی فضا بوجھل اور خاموش تھی۔ جنزادہ بولا، تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ وہ کیسا ہے، مگر تمہیں اپنا روپ بدلنا ہوگا، ورنہ وہ تمہیں پہچان لے گا۔ اگلے ہی لمحے اس نے لکڑی جیسی چھڑی نکالی اور میرے گرد دائرے میں گھمانے لگا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ پھر میرا حلیہ بدل چکا تھا، چہرے کی رنگت مزید نکھر گئی، آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ گیا اور میں خود کو پہچان نہ سکی۔ اب جا سکتی ہو، وہ بولا، لیکن یاد رکھو اسے کبھی نہ بتانا کہ تم اس کی بیوی ہو، خود ہی سب جان جاؤ گی، اور اگر تم ٹوٹ کر باہر نکلو گی تو میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ میں آہستہ آہستہ اندر بڑھی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ آج میرا دل کس قدر ٹوٹنے والا ہے۔ جب میں اس ویران محل میں داخل ہوئی تو پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ایک نسوانی قہقہا گونجا، جیسے کوئی عورت میرے شوہر کے ساتھ کھل کر ہنس رہی ہو۔
میرا وجود لرز اٹھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میرا شوہر تھا جس نے اپنی خاص وردی پہن رکھی تھی اور اس کے پہلو میں ایک اجنبی عورت کھڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، جیسے میں کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے بلا دیا تھا، پر میں نے خود کو مضبوط کیا تھا کیونکہ مجھے ابھی سچائی جاننی تھی۔ جب وہ ماڈرن سی لڑکی میرے شوہر کے ساتھ نظر آئی تو میری تو جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ میری سانسیں رکنے لگیں اور یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہی میرا شوہر ہے جو کسی اور لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں اچانک محبت جاگ اٹھی ہو۔ دل کو تسلی ہوئی کہ شاید اس نے مجھے پہچان لیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ میرا حلیہ تو بالکل بدل چکا ہے۔ میں بے یقینی کے عالم میں ٹھٹک کے رہ گئی۔ وہ لڑکی ابھی بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن میرے شوہر نے اسے جھٹک کر پیچھے کر دیا اور سیدھا میری طرف بڑھنے لگا۔ قریب آ کر نہایت شیریں لہجے میں بولا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی اس ہوٹل میں نہیں دیکھا۔ میری تو گھبراہٹ سے حالت غیر ہو گئی۔ میرے چہرے پر لالی پھیل گئی اور دل جیسے کرچی کرچی ہو کر رہ گیا۔ میں نے ہمت جمع کی اور جواب دیا، میرا نام ونیلا ہے اور میں یہاں کسی کام سے آئی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، تو پھر آپ کا ہاتھ ملانا بنتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس سے ہاتھ ملایا، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر ہلکی سی شرارت سے بولا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میری سانسیں رک سی گئیں، گلا خشک ہو گیا، مگر سنبھل کر بولی، نہیں، ابھی تک تو ایسا کوئی شخص نہیں ملا جس سے شادی کر سکوں، کوئی وفادار لائل ساتھی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ بولا، تو پھر مجھے موقع دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، میں آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گا۔ میرا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے کہا، ابھی تو آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے اور اب میرے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا، میں آپ کو وہ خوشی دے سکتا ہوں جو کوئی اور نہیں دے سکتا، ایک بار میرے ساتھ آئیں تو صحیح۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میں جیسے بے اختیار اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے ہمت کر کے اسے روکا اور کہا، ایک سوال ہے، سچ سچ جواب دینا ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ چونک گیا، پھر آہستہ سے بولا، دراصل میری بیوی گاؤں میں رہتی ہے، وہ مجھے وقت نہیں دیتی، اس لیے میں بس… اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سختی سے کہا، یعنی آپ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا اور آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ سب کچھ سچ تھا جو جنزادے نے کہا تھا۔ میرا شوہر میرے ساتھ وفا نہیں کر رہا تھا۔ میں روتے روتے ہوٹل سے باہر آ گئی۔ تبھی وہ جنزادہ میرے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے سہارا دیا، میرے آنسو صاف کیے اور کہا، چلو واپس محل چلتے ہیں۔ میں سب سچ جان چکی تھی، اب مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ جب ہم واپس محل پہنچے تو ملازمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے بال بچے ہیں، میں یہ بستی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی اور میں جنزادے کے ساتھ اس کی بستی آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرے راستے بدل چکے ہیں۔ جنزادے کی وہ طاقت بڑھنے لگی تھی اور یوں اپنی طاقت بڑھنے کے بعد جنزادے نے اپنی حویلی پر حملہ کیا جس میں میرے سسرال والوں کا قبضہ تھا، اور یوں وہ حویلی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ہم واپس اس حویلی میں آ کر رہنے لگے تھے۔ جب ایک روز 6 مہینے بعد میرا شوہر اس حویلی میں جیسے ہی آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ وہ شہری لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرا شوہر مجھ سے بولا، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو۔ یہ سن کر میرا وجود گویا سکتے میں آ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس حویلی میں صرف میں اور جنزادہ اور اس کا خاندان ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اس سے پہلے میں اس سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں آزاد ہو چکی تھی، جس کے بعد جنزادے نے اسے سچائی بتا دی تھی اور یوں اسے یہ کہا تھا کہ وہ بھی اس حویلی سے چلا جائے۔ وہ وہاں سے اپنی نئی بیوی کو لے کر چلا گیا، جبکہ میں نے اپنی ماں کو بھی یہاں بلا لیا۔ جنزادے نے میری ماں کا علاج کروایا، میری ماں بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں اس کا احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، جس نے میری اتنی مدد کی، ہر موڑ پر جس نے مجھے سہارا دیا، مجھے ان ظالم لوگوں سے بچایا۔